بمانا خلیفہ نہیں، بمانا مددگار ہے۔ یعنی علی کی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور علی سے دوستی حضور علیہ السلام کی دوستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنگ مقام خیبر پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جہاد کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ، مگر فتح نہیں ہو رہی۔ اب شام کا وقت ہوا، صحابہ کرام حضور کے پاس جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو پکڑایا جائے گا۔ کس کو پکڑایا جائے گا؟ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میں رات ہوئی، اب صحابہ کرام کو نیندیں کہاں آ رہی تھی، سب دن کے انتظار میں تھے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم رات کو جاگتے رہے، ہم اس انتظار میں تھے کہ کب صبح ہو اور ہم اس خوش نصیب کو دیکھیں، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ خدا کرے کہ وہ خوش نصیب میں ہوں، سب کی خواہش تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آئین علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ آئین علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ تو سب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے۔ حضور ان کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ حضور نے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن لگانے کی دیر تھی تو وہ خراب آنکھ فوری ٹھیک ہو گئی، اور ایسے ٹھیک ہو گئی کہ جیسے کبھی خراب تھی ہی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اور اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وآل من ولاہ وآل من عداہ، یا اللہ تو اس کا مددگار ہو جا، کنت مولاہ، یا اللہ تو اس کا مولا ہو جا جس کا میں مولا ہوں، تو اس کا مولا ہو جا جس کا علی مولا ہے۔ اور فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ یہ دعا دی۔ جب یہ دعا دی سامعین عزیز احتشام، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا، آج پھر سنا رہا ہوں۔ اس روایت کی اگلی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، دیکھیے یہ بھی تو شان علی بیان ہو رہی ہے، یہ بھی تو شان مولا علی بیان ہو رہی ہے، یہ بھی تو شان مولا علی مرتضیٰ شیر خدا بیان ہو رہی ہے، مگر ادب کے سانچے میں، ادب کے الفاظ میں سب کا محبت، سب سے احترام، سب کا احترام اہل سنت کرتے ہیں، اور یوں اہل سنت شان اہل بیت بیان کرتے ہیں، یوں اہل سنت شان اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، حضرت مولا علی مرتضیٰ کو جھنڈا عطا فرمایا، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو نوازا، پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر نزدیک کھڑے تھے، اب جلدی سے بڑھے، جلدی سے گئے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے پاس۔ کیا کہا؟ وَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ فقال له، اس کے بعد انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو کہا ہنیئا
یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند مبارک ہو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سنی بیٹھے ہیں، سنی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ یہ ہے محبت عمر اہل بیت کے ساتھ۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت مولانا مرتضیٰ کے ساتھ۔ فرمایا مبارک ہو، آگے فرمایا اصبحت وامسیت مولا کل مومن ومؤمنۃ۔ فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو کہ تم نے صبح وہ سویرا پایا ہے کہ اس طرح کہ تم ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اے علی تجھے مبارک ہو، تم نے وہ سویرا پایا ہے کہ تو ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے، تو پھر اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے علی تو میرا بھی مولا ہے، تو ابو بکر کا بھی مولا ہے، تو عثمان غنی کا بھی مولا ہے، تو ابو ہریرہ کا مولا ہے۔ قیامت آئے 1000 سال کے بعد، قیامت آئے 1,00,000 سال کے بعد، قیامت آئے کروڑ سال کے بعد، جتنے مومن پیدا ہوتے رہیں گے اے علی تو سب کا مولا ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ و اہل بیت کی، یہ محبت ہے ان پاک نفوس قدسیہ کی آپس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کا، اصحاب کا بادب بنائے، ہماری نسلوں کو اہل بیت کا، اصحاب کا قرب عطا فرمائے، ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں سما جائیں اور اسی محبت کے ساتھ ہم قبر میں جائیں اور اسی محبت کے ساتھ ہم قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں۔